ان الحمد للہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انسان کے جسم میں بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ کیوں بیمار ہیں۔ اگر انسان کے جسم میں خون گاڑھا ہو جائے، بلڈ تھک ہو، تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا کولیسٹرول ہائی ہے۔ اس طرح باقی دوسری بیماریاں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے ٹیسٹ وغیرہ کروانے سے کہ ہم بیمار ہیں اور ہمیں یہ مسئلہ ہے۔ لیکن آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ بیمار ہیں لیکن ان کو بیماری کا پتہ نہیں چل رہا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ روحانی طور پر بیمار ہیں، اور روحانی بیماریاں نظر نہیں آتی، روحانی بیماریوں کا پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کے مائنڈ سے تعلق رکھتی ہیں، انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ روحانی طور پر انسان بیمار ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے مسئلہ کیا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث، جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس روحانی مسئلوں سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے ہمیں ایک ایسا طریقہ بتایا کہ اگر انسان ایمان کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے اگر اس پر عمل کرے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی بھی قسم کے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ روحانی بیماریوں میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ اس وقت پائی جاتی ہیں، اور وہ حسد، بری نظر اور جادو۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ روحانی طور پر بیماریوں میں اس وقت عام ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ روحانی طور پر بیمار ہیں، لیکن وہ بیمار ہیں۔ حسد کا معاملہ ان کے ساتھ چل رہا ہے، بری نظر کا معاملہ چل رہا ہے، اور جادو کا بھی معاملہ چل رہا ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرح ان بری نظروں سے، جادو سے اور حسد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہنے لگے پڑھو کل، تو وہ آگے سے فرمانے لگے کہ میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل هو اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس۔ اور یہ تینوں صورتیں مکمل پڑھوائیں، اور پڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اس سے پہلے آج تک حفاظت کے لیے، روحانی طور پر انسان کی حفاظت کے لیے اس سے پہلے آج تک کچھ بھی ایسا نازل نہیں ہوا جو اس سے زیادہ طاقتور ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ جادو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہزاروں سال پہلے بھی ہو رہا تھا اسی دنیا میں، اور تب بھی اتنی طاقتور صورتیں یا اتنی طاقتور عمل اس دنیا میں نازل نہیں ہوا۔ نہ موسیٰ علیہ السلام پہ، نہ ابراہیم علیہ السلام پہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام پہ، کسی پیغمبر پر اتنی طاقتور علم نازل نہیں ہوا وحی کی صورت میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اور حق سچ بتا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے آج تک کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہوا جو اس سے زیادہ طاقتور ہو حفاظت کے لیے، روحانی طور پر حفاظت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 3 صورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح اور شام کے اذکار میں ہم 3 دفعہ پڑھتے ہیں، اور اس کا مقصد بھی حفاظت ہی ہوتا ہے۔ جب انسان صبح یہ 3 دفعہ پڑھتا ہے تو اس کا مقصد سارے دن کی حفاظت ہوتی ہے، اور جب شام کو پڑھتا ہے تو شام سے لے کر اگلی صبح تک کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں اب آگے اور بھی ان صورتوں کے اندر سے، کہ ان صورتوں کے اندر کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں، اور کیا ان صورتوں میں جس سے ہمیں اس کے اندر اور زیادہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور ہمارا ایمان اس پر اور زیادہ بڑھ جائے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تینوں صورتوں کو صبح بھی 3 دفعہ اور 3 دفعہ شام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔